تمام رحمتوں کو اور ان تمام برکتوں کو دیکھتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمتوں کو اور ان برکتوں کو، ان نوازشوں کو، ان عنایتوں کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کیا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال یا اس مہینے کو گزارتے تھے، عبادتوں کے ساتھ، ذکر و تسبیح کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ۔ حدیث میں رمضان المبارک کی تیاریوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات یا ارشادات کثرت سے منقول ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے موقع سے ارشاد فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر برکت، کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ، برکتوں والا رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ حدیث کے کلمات ہیں یغشاکم اللہ فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش میں اہل ایمان کو لے لیتا ہے۔ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں بندوں کی، اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور وَيَنظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بندوں کے اعمال صالحہ کی طرف رغبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اپنے بندوں کے دلی جذبات کو اور ان کی رغبت کو، ان کے میلان کو اور خیر کی طرف ان کے تنافس کو، مسابقت کو نہ صرف دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسرت و فخر کے ساتھ فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور فخر کے ساتھ فرشتوں کو دکھاتا بھی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی جو خیر کی طرف جو رغبت ہوتی ہے ان پر نظر رکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ فخر و مسرت کے ساتھ فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ جو مجھ سے مغفرت کی طلب رکھتے ہیں، جو مجھ سے اچھائی کی طلب رکھتے ہیں، جو اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں، جو میری نوازشوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو میری رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے صرف میری وجہ سے وہ کھانے کو بھی چھوڑتے ہیں، پینے کو بھی چھوڑتے ہیں، وہ تمام برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے اور فخر کے ساتھ فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد ربی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ اے مومنو، اے اللہ کے بندو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر ہی دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا اہتمام اس رمضان المبارک میں کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے اہل ایمان کا، اور اہل ایمان کو وہ خاص نظر سے دیکھتا ہے، خاص توجہ سے دیکھتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف ان کی رغبت کو دیکھتا ہے، اور جو فرشتے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جن کے خیال میں، حاشیہ خیال میں بھی برائی کا کوئی تصور بھی نہیں گزر پاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے تمام تمنائیں اور امیدیں اور آرزویں رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں۔
تو پھر اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں خیر ہی دکھانا، اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر ہی پہنچانا۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمۃ اللہ عز وجل، کہ یقیناً بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان، تمام بھلائیوں سے محروم ہے وہ انسان، تمام رحمتوں سے محروم ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں سے محروم رہا، ان تمام نعمتوں سے غافل رہا، ان تمام نوازشوں سے وہ محروم رہا، اپنے ان تمام گورکھ دھندوں میں وہ پھنسا رہا جو پورے سال وہ کیا کرتا ہے۔ سوچنے کا بھی مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا سیزن رکھا، جس طرح کہ تجارت کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، کاروبار کا